السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی انڈسٹری کو ابھی سب سے زیادہ مار بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے پڑی ہے. گیس ویسے ہی ہمارے ملک میں نہیں ہے اور بجلی کی قیمتیں آئے روز بڑھ رہی ہوتی ہیں. کس یونٹ کے حساب سے بڑھا رہے ہیں وہ بھی کچھ پتہ نہیں. اوپر ٹیکسز زیادہ آ رہے ہیں، بل تھوڑے آ رہے ہیں. ناظرین، آخر مسئلہ شروع کہاں سے ہوا یہ جاننا بہت ضروری ہے. 90s کے دور میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلے یہ بل پاس کیا اور تب یہ قیمتیں بڑھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور اس ٹائم یہ قیمتیں اور زیادہ بڑھیں. اس کے بعد 2004 میں شوکت عزیز کے دور میں یہ قیمتیں بڑھیں. پھر اب 2013 سے لے کر اب تک ایک بڑے پیمانے پر یہ تبدیلی آئی ہے. ناظرین، اس کے متعلق حافظ احسان احمد کا کہنا ہے کہ یہ خاص مقدار کے لیے حکومت کرتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی نیچرل چیزوں سے بجلی پروڈیوس کرنے لگ جاتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، بے نظیر بھٹو نے 500 میگا واٹ تک کی بجلی کے لیے بنوایا تھا اور اس کے بعد ہمیں اپنے نیچرل ریسورسز کی طرف چلے جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے اور کچھ ہمارے پیسوں کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. پاکستان اور دنیا بھر میں سب سے سستا ہے ہائیڈرو پاور، اس کے بعد ہے کول، اور ہم لوگ ابھی تک اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں. ناظرین، حافظ احسان احمد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے 5 غلطیاں کی جو باقی ہمارے ساتھ جو چل رہے تھے ممالک 3 انہوں نے نہیں کی. ایک تو پاکستان تھا، دوسرا بنگلہ دیش اور تیسرا انڈیا تھا. ایک ٹرانزیکشن ہم لوگوں نے اس میں ڈالرز میں کی جبکہ ہمیں PKR میں کرنی چاہیے تھی. یہ ہمارا ایک بہت بڑا فیلئر تھا. آئیے سنتے ہیں باقی 4 انہوں نے کیا بتایا. دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جو آپ کے تھرمل یا کول کے یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جس طرح پاکستان جس ایریاز کے اندر گیا ہوا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا وہ ٹرانزٹری پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ اپنے جو اوریجنل ریسورسز ہیں اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور وہ جو اوریجنل ریسورسز ہیں وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا آپ کا ہائیڈرل ہے، اس کے بعد آپ کا کول ہے جہاں پہ لوکل زیادہ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ آپ کا سولر ہے. اب پاکستان کے اندر جب یہ کرائسس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر آیا، آئیڈیا اوریجنلی یہ تھا کہ 500 میگا واٹ اگر ہم سسٹم کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں 1994 کے اندر، اور اس سے زیادہ ہمیں اس کے اندر جانا نہیں چاہیے. لیکن جب ہم اس کے اندر انجیکٹ کر رہے تھے تو شاید ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا یا جو بھی تھا. یہ 3 ممالک کے اندر اس وقت یہ آیا، یہ بنگلہ دیش کے اندر بھی تھا، یہ انڈیا کے اندر بھی فینومینا اس وقت تھا، اور پاکستان کے اندر آیا. لیکن ان سے ہٹ کے ہم نے جو 5 چیزیں خاور کی وہی پاکستان کی جو قسمت ہے. میں اسے یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا انرجی کرائسس ہے، یہ پاکستان کا وہ میڈیٹرینین کا ایک بلیک ہول ہے کہ جس کے اندر ہم دھنستے دھنستے اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ جو پاکستان کی اکانومی کو، جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو، اور جو آپ کے اس ملک کے ایک عام آدمی کی فائنینشیل وائبلٹی ہے، اس کو ایک جن کی طرح جو ہے وہ اپنے اندر لے کے جا رہا ہے. اور یہ ایسا جن ہے کہ یہ بس نہیں ہو رہا کہ جی آج اگر سمجھیں یہ کہ جی ہمیں اس نے اتنا کھا لیا ہے اور اس کے بعد شاید اس سے بس کر دے گا، چونکہ وہ بلیک ہول اتنا بڑا ہے کہ وہ دن بدن جو بڑھتا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو چیزیں تھیں جو آپ کی 200 بلین سے سٹارٹ ہوئی تھیں وہ آپ کی 2800 بلین تک چلی گئی ہیں. آپ اب 5 چیزیں ہم نے کی کیا. نمبر 1 ہم نے یہ کیا یہ کہ جو اس کانٹریکٹس کے اندر تھا، ہم نے اس کے اندر جو تھا وہ ڈالر جو ہے اس کا پیمنٹ ماڈل اس کے اندر لوکل کرنسی میں ہونا چاہیے، لوکل کرنسی کے. دوسرا ہم نے کہا کہ ہم نے اس کے اندر اگر ڈالر کے اندر گئے تھے تو ہمیں ڈالر کیب لگانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ملک ایسا ہے کہ جس کی کرنسی جو ہے وہ ڈیپریسیشن کی طرف جاتی ہے، ہمیں اسے جانا چاہیے. اور وہ جو 6-7 وہ جو شروع میں تھا آج وہ آپ کو 280 پہ چلا گیا. تیسرا ہم نے اس کے اندر یہ کیا یہ کہ ہم نے اس کے اندر سوورن گارنٹیز دیں. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا کے ممالک کے اندر کہ آپ اگر کوئی کانٹریکٹ کریں، اور وہ ایسی ریت پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کا ہر بڑا کانٹریکٹ جو باہر سے آ رہا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ آ رہا ہے یا کسی گورنمنٹ فائنانس سے بھی آ رہا ہے، اس کے اندر آپ نے سوورن گارنٹی دی. اگلا آپ نے اس کے اندر ایک اور ظلم کیا کہ آپ نے ان کانٹریکٹس کی جو جورسڈکشن تھی وہ آپ نے دنیا کے باہر کر دی. کہ آپ نے کہا کہ ہمارا ملک کا لا اپلائی نہیں کرے گا، لیکن اگر آربیٹریشن آئے گی تو اس کے بعد ہم باہر جا کے کریں گے. اور 5ویں چیز جو اس کے اندر ہم نے سب سے بڑا ظلم کیا اس چیز کے اندر کہ جو ایک ٹرانزٹری پیریڈ جس پرپز کے لیے تھا اور جس کے اندر 98-99 کے اندر PMLN گورنمنٹ کے اندر ایک سیف الرحمان نے ایک اس کے اوپر اسرٹ بھی کیا تھا اس معاملے کے اندر، اسی پالیسی کو ہم چلاتے چلاتے آگے گئے. اگلی جو چیز تھی وہ تھی اس کا فکس پروفٹ. پہلے جو کانٹریکٹ ہم نے کیے تھے وہ ہم نے کیے تھے 16% کے اوپر. 2014 کے اندر ہم نے کیے ہیں 20% کے اوپر. اور جب یہ ساری چیزیں ہم نے ہاتھ کاٹ کے ان کے آگے رکھ دیں تو اس کے اندر خاور پھر 5 چیزیں ایسی تھیں کہ جنہیں ہم کرنا چاہیے تھا. نمبر 1 یہ تھا اس کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی. آج تک اس کا انویسٹمنٹ کا آڈٹ نہیں آیا. دوسرا اس کا ہیٹ آڈٹ تھا کہ جس چیز کو آپ لے کے آ رہے ہیں اس کی کیپیسٹی کتنی. تیسرا اس کے اندر آپ کا آئل آڈٹ تھا. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، لیکن ان کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو اسی طرح پے کر رہے ہیں. پھر اس کا تھا آپ کا فائنینشیل آڈٹ جی کہ یہ لوگ ٹیکس کتنے دیتے. آپ ذرا ان کے کیسز جا کے دیکھ لیں
کسی جگہ ان کے کیسز آگے چل ہی نہیں رہے کہ اس چیز کے اندر جائے, اور فائنلی اس کے اندر یہ آیا کہ ایک کنائیونس آیا, اور وہ کنائیونس تھا آپ کا کک بیکس کا, کہ جب آپ ریاست کا کام کیا ہے یا ریاست اداروں کا کام کیا ہے کہ وہ ریاست کا یا ریاست کے شہریوں کا تحفظ کرے. اگر وہ تحفظ نہیں کرتے, اس کی رسپانسبلٹی سے نہیں نکل جاتا, تو دو ہی چیزیں ہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ کی انٹلیکچوئل اور پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے, اور یا پھر اس کا ہے کک بیکس. اور وہ ککس بیک ایسا چل رہا ہے کہ آپ کو آپ دیکھیں کہ 94 سے لے کے آج تک کے جو منسٹر ہیں وہ سب کے سب اس کو ڈیفینڈ کریں گے. کبھی کوئی آپ کے پار منسٹر یہ نہیں کہے گا کہ جی, اور جب وہ باہر ہوں گے وہ کہیں گے نہیں جی نہیں, اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس نام کے اوپر خاور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سوورن گارنٹیز ہیں, یہ ریکارڈ کا ایشو ہی کچھ اور تھا, یہ ریکارڈ والا معاملہ نہیں ہے, یا کارکے کو طرف دیا. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کا وہی کانٹریکٹ جو آپ نے دیا ہوا ہے اس کے اندر جن 5 آرڈرز کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے, انڈیپینڈنٹ آرڈرز ان کا کروائیں, اور اس کے اندر فرسٹ آربیٹریشن آپ کی لوکل ہے. جو پہلی والا ذکر کرتے ہیں وہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے لوکل آربیٹریٹر نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا, اور اس کو وہ لے کے تو وہ چلے گئے باہر دی, اور باہر سے جا کے ایکسپلینیشن جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں بحث کو. ناظرین آپ نے ساری گفتگو سنی, آپ کا کیا خیال ہے, کہاں پہ غلطی ہوئی ہے حکومت سے اور کہاں پہ عوام کی غلطی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا. تھینک یو.